اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27۔ پیچھے ہم نے مثالیں پڑھی تھی اور کافر اور مومن کا کیا جو ہے وہ انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ہمیں کہ ان کے لیے جنات ہے اور دوسروں کے لیے کیا ہے، کافروں کے لیے آگ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے ہمیں غور و فکر کرنے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی تھی کہ ہم کائنات پہ غور و فکر کریں۔ یہاں پھر مثال آ رہی ہے کیونکہ جو اس وقت کے مشرکین تھے اور جو بھی قرآن کے انکاری تھے ان کو اس چیز سے بہت اعتراض تھا کہ قرآن کے اندر جو ہے مثالیں کیوں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ نہیں حیا کرتا، یستحیی حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ وہ بیان کرے مثال ما بعوضہ جو مچھر کی ہو یا پھر جو اس کے اوپر ہے۔ اب مچھر کے اوپر کے حوالے سے اگر یہ سوچا جائے کہ یہ سمجھا جائے اس چیز کو کہ مچھر کے اوپر مطلب مچھر کی جو باڈی ہے جو بھی ہے اس کے پیر ہیں اس کے اوپر بھی اس کی سرفیس کے اوپر کچھ ہے تو وہ بھی مراد دی جا سکتی ہے، اور اگر مچھر سے بھی اوپر کوئی چیز اگر ہے تو اللہ اس کی بھی اگر مثال بیان کرنا چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اس چیز میں کوئی حیا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہے، مچھر اللہ کی تخلیق ہے، کوئی حقیر چیز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اب وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے، مطلب یہ اللہ نے مثال کیوں بیان کی ہے۔ لیکن جو انسان شعور رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، تو اس کو تو پتہ ہے کہ یہ مثال کیوں اللہ نے بیان کی ہے، کائنات پہ غور و فکر کرنے کے لیے۔ مچھر جیسی چھوٹی سی چیز کو بھی اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ کیا اس کے معاملات ہیں، کیا چیزیں، تو انسان کو کیا ملے گا میسج، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ لیکن ایک انسان جو تنگ نظر ہو یا جس کی سوچ جو ہے بہت لمیٹیڈ ہو تو وہ کہتا ہے وہ مچھر کو مچھر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، بس وہ مچھر ہے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے نہیں دیکھ رہا۔ تو اسی لیے کافر کیا کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا سمجھانے کا ارادہ کیا ہے یا کیوں یہ مثال بیان کی ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ ایک ہی مثال ہے، اس سے بہت ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے اور بہت سارے اسی مثال سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، کیا مثال غلط ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے، لیکن جو لینے والا ہے وہ کس نیت سے لے رہا ہے۔ جیسے کہ قرآن کے شروع میں تھا کہ ہدایت کس کو ملے گی، متقی کو۔ تو اگر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، یہ نیت ہوگی کہ ہم نے ہدایت لینی ہے قرآن سے، تو پھر تو ہم اس مثال سے بھی ہم سیکھیں گے نا، یہی سیکھیں گے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی حقیر چیز سے بھی کتنے سارے کام جو ہے وہ لے رہا ہے۔ لیکن جو کافر ہوگا اس کو نہیں سمجھ آنی، اسی لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقین کو۔ فاسق جو ہے وہ فاجر جیسے ہوتا ہے نا، کھلے گناہ کرنے والا، اس طریقے سے نافرمان لوگ، ایسے لوگ جو حد سے بڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، جو کھلم کھلا گناہوں میں ملوث ہوں اور کوئی حیا نہ ہو ان کے اندر، اس طرح کے لوگ ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو انسان اس حد تک گمراہی کے اندر زندگی گزارا ہوگا تو اس کی تو عقل بند ہو چکی ہوگی نا، وہ کیسے سیکھ سکتا ہے، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو چیزیں، مثالیں، باتیں اللہ کی اس کو سمجھ آ سکتی ہیں نا جو جس کو خواہش ہو، جس کی تمنا ہو کہ اس نے اپنے رب کو پانا ہے، اس کو نجات چاہیے، اس کو اللہ کی رضا چاہیے، تو یہ سارے پورا قرآن اسی انسان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ورنہ پڑھنے کو کوئی بھی انسان اس کو پڑھے، لیکن اگر خواہش یہ نہیں ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے، اس سے اپنی آخرت بنانی ہے، تو پھر یہ قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ الذین، اب فاسق جو ہیں ان کی آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں
جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کا عہد، اس کے بعد میثاق پکا کر لینے کے بعد۔ اب عہد الست ہے جو ہم تمام روحوں نے کیا تھا عالم ارواح میں، کہ ہم نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جب ہم آتے ہیں تو وقتاً فوقتاً ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہم یہ اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، میں مسلم کے علاوہ نان مسلمس کی بھی بات کروں تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے، ایک ضمیر ہے اور ساری چیزیں نا، تو انسان کو وقتاً فوقتاً واقعات سے، حالات سے اللہ یہ چیز بتاتے ہیں کہ انسان اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کو بھی کوئی مقصد ہی نہیں پتہ، لیکن ہم جیسے مسلمان، جو مسلمان گھرانے میں پتہ ہے تو پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں تو اچھے سے پتہ ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اگر ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم وہ وعدہ بھول جائیں اور ہم دنیا کے اندر ہی مگن ہو کے یہیں سے ہی کہتے ہیں نا کہ دنیا کے ہو کے دنیا سے ہی واپس چلے جائیں، اور ہم یہ سوچیں ہی نہ، ہم یہ غور و فکر ہی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا یا ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا، تو یہ عہد الست کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو بھی ہم نے ماننے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے، ہم اللہ کی ہدایت جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم دنیا میں آئے تو پھر ہم نے الٹے جو ہے وہ چیزیں کرنا شروع کر دی۔ تو فاسق جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں، عہد الست بھی بھلا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کا ہر حکم بھلا دیتے ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑا جائے۔ ٹھیک ہے، رشتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اوورآل بھی جو بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس کو جوڑ کے رکھنا ہے، تو جوڑ کے کس چیز کو رکھنا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اپنی روح کو اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھنا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھنا ہے، اپنی کمپنی جو ہے وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے انسان۔ اور رشتوں کی تو بات ہو ہی رہی ہے یہاں پہ کہ جو خونی رشتے ہیں ان کو آپ نے آپس میں جوڑ کے رکھنا ہے، قطع تعلقی نہیں کرنی۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں فاسق، وہ کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہیں تک نہیں رکتے، پھر وہ زمین میں فساد بھی کرتے ہیں، رشتے کاٹتے بھی ہیں اور پھر فساد بھی مچاتے ہیں۔ فساد جو ہے وہ منافق کا بھی تھا رویہ، وہ بھی فساد مچاتا ہے، تو فاسق جو ہے وہ بھی فساد مچاتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، تو اللہ نے کیا بتایا کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی اٹھا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں نہیں اٹھایا تو آخرت میں تو اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا جو ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کی دنیا کی جو ہے نا ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں اتنی، اگر ہوتی تو کبھی کافر کو نہ ملتی۔ تو اسی لیے دنیا تو سب کو دی ہوئی ہے اللہ نے، اگر کسی کو نہیں دی تو اس کا امتحان ہے، لیکن اگر دی ہوئی ہے تو وہ بھی امتحان کے اندر ہے، شکر کے اور صبر کے امتحان میں۔ تو یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ ایک تو عہد الست ہے، اس کو نہیں بھولنا، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے نا زندگی میں سب کچھ مل جاتا ہے، یہ ہر ایک کا تجربہ ہوگا، میرا اپنا بھی ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود انسان کا دل خالی ہوتا ہے، انسان بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا جب کنیکشن، ہماری روح کا کنیکشن اللہ سے کٹا ہوتا ہے نا، تو چاہے دنیا میں ہمیں کچھ بھی مل جائے، ہماری جو وہ سیٹسفیکشن ہے نا وہ تبھی بحال ہوگی جب ہم اپنے اس عہد الست کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، جب ہم اپنی روح کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ دنیا ٹمپریری ہے، ہم اس سے اتنا دل نہ لگائیں، اتنی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، اور اپنا جو فوکس ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ رکھیں، کیونکہ اصل خوشی، دائمی خوشی اس رب کے پاس ہے، وہی ہمیں دائمی خوشی دے سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر چاہے جتنا کچھ بھی آپ کو مل جائے، اسٹل آپ خالی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ مطلب انسان اس چیز کو اگر سمجھ جائے تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی آسان ہو جاتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ٹمپریری ہے، یہ دنیا ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکتی، اور یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ تو ایک تو مثال ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا، اللہ جو بھی بیان کرے وہ مان لیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو مچھر کے اوپر کی بھی کوئی مثال اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دیتا تو ہم سر تسلیم خم ہم اللہ کے آگے
بات نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی مومن کو متقی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کہ اللہ نے یہ مثالیں کیوں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ کہ جیسے بہت سارے کیسز میں آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے جو ہے وہ کچھ سوال کرنا یا کچھ پوچھنا اللہ سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کیا ہے کہ فاسق نہیں بننا، جیسے منافقین تھے تو ویسے فاسق بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، حدیں توڑ دیتا ہے اللہ کی، بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے۔ تو اس لیے نہ فاسق بننا ہے اور نہ منافق بننا ہے اور نہ کافر بننا ہے، صرف ایک ہی آپشن ہے متقی بننے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے گی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم لوگ پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں۔